دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ہم وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو کہ اپوزیشن میں بھی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے رہے، اور جب یہ اتحادی حکومت بنی اس میں پاکستان پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور دیگر وہ پارٹیز بھی تھیں جو کہ پہلے حکومت میں شامل تھیں، ہمارے ساتھ اپوزیشن میں نہیں تھی، لیکن جب ہم حکومت میں تھے تو وہ آئے، جس طرح سے کہ ایم کیو ایم تھا اور دیگر باپ پارٹی تھی اور دیگر۔ دیکھیں موسٹلی پارٹیز جس طرح سے اگر آپ پی ایم ایل این کا ذکر کریں، جے یو آئی کا کریں، پاکستان پیپل پارٹی کا کریں، یہ وہ تمام پارٹیز ہیں جو کہ الگ الگ الیکشن مینیفیسٹو رکھتی ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کے مد مقابل جو ہے الیکشن کانٹیسٹ کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب چونکہ الیکشن موڈ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کمپین چلا رہی ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا بیان ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے آئے گا جو کہ ان کو سیاسی طور پر فائدہ دیتا لیکن علی ہو گور بلوچ صاحب، یہ یا صرف نہ بیان بھی نہیں دیتا ہے، ہو۔ یہ تو الزام ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو وہ تمام تر حمایت حاصل ہے جو کنسرن کوارٹرز کی طرف سے ریکوائرڈ ہوتی ہے، اور پھر جس وقت نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ لکھ کر رکھ لیں کہ اگلے الیکشنز مسلم لیگ نون جیتے گی، تو اتنا زیادہ قوی اعتماد اور یقین کیسے ہے؟ اور پھر بلاول صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ہی جماعت کو پتہ ہے الیکشنز کب ہوں گے، اور وہ نون لیگ۔ نہیں دیکھیں، میں اگر آپ سنیں تو میں آپ کی دونوں باتوں کا جواب جو ہے کوشش کروں گا کہ مدلل اور مختصر ٹائم میں۔ جی پہلے آ جاتے ہیں کہ بلاول صاحب نے الزام کیا لگایا۔ ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ نگران حکومتیں قائم ہو چکی اور الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ حکومتوں کے ذریعے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دے۔ ظاہر ہے جب پارٹیز مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کریں گی تو وہ ایک دوسرے پر ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو الزام لگائیں گے۔ سیاست کرنی ہے، ووٹ حاصل کرنا ہے، اگر پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کے مقابلے میں لینا ہے، جے یو آئی کے مقابلے میں لینا ہے، دیگر پارٹی کے مقابلے میں ووٹ لینا ہے، تو وہ وہی بات کریں گے چاہے اس بات میں صداقت نہ ہو جو ان کو سیاسی طور پر سوٹ کرے۔ اور اگر جو جہاں تک بلاول صاحب نے بات کی ہے کہ کوئی ڈیولپمنٹ سکیمز کا ذکر کیا جو کہ آپ نے انٹرو میں سنوایا ہے کہ جناب جس طرح سے کہ دیگر صوبوں میں بلوچستان کے پنجاب میں اگر آن گوئنگ اسکیم چل رہی ہیں تو سندھ میں رکی ہیں، اگر ان کے اس قسم کے کوئی تحفظات ہیں اور اگر وہ جائز ہیں تو وہ الیکشن کمیشن سے دور کر لیتے ہیں۔ دیکھیں علی گور بلوچ صاحب، میں کلیئرلی آپ کے لیول پروگرام پلینگ کو فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ بلاول صاحب کو ہے یا پیپلز پارٹی کو ہے؟ نون لیگ کو تو ایسا کوئی شکوہ نہیں ہے نا؟ دیکھیں، بات یہ ہے اگر تو بلاول صاحب کو کوئی الیکشن کمپین کرنے سے روکا گیا ہے، کسی جگہ پر کوئی ریلیاں نکالنے سے روکا گیا ہے، کسی جگہ پر جلسہ کرنے سے روکا گیا ہے، کوئی اس قسم کا قدغن ہے تو وہ پھر بلاول صاحب کو وضاحت کرنی چاہیے۔ لیکن اگر صرف پولیٹیکلی الزام لگانے کے لیے کوئی بات کی ہوئی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں، وہ تو پھر میں سمجھتا نہیں، ہوں میں کہ تو آپ وہ سے یہ ایک جاننا چاہ رہا ہوں سیاسی کہ آپ کو بات تو ہے۔ ایسا کوئی شکوہ نہیں ہے کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی؟ دیکھیں، جب الیکشن میں جائیں گے، ابھی تک الیکشن کا شیڈول نہیں آیا، الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہوتا ہے اور اگر کوئی چیزیں ہمیں دشواریاں یا رکاوٹ محسوس ہوئی تو ہم ذکر کریں گے۔ پہلے سے ہی اس چیز کا واضح، ہاں جب 2018 کے الیکشن ہوئے تھے تو پری پول ریگنگ شروع ہو گئی تھی، لوگوں کو توڑ توڑ کے دوسری پارٹیوں میں شامل کیا جا رہا تھا، ہماری لیڈرشپ کے خلاف جھوٹے مقدمات قائم کیے جا رہے تھے اور وہ صاف دھرنے دیے جا رہے تھے۔ چائنا پریزیڈنٹ کا پاکستان میں آنا جو ہے تاثر وہ یہ نا مؤخر کہ ہو گیا اس تھا۔ وقت یہ سب کچھ نون لیگ کے خلاف ہو رہا تھا، اب ہو رہا ہے تو نون لیگ کے حق میں ہو رہا ہے، یعنی مخالف پارٹیوں کا یہ اعتراض ہے کہ اب یہ سب کچھ نون لیگ کے لیے ہو رہا ہے جو 2018 میں آپ کے نہیں خلاف ہو رہا تھا۔ دیکھیں، جن لوگوں نے 9 مئی کو پاکستان میں آگ لگائی ہے وہ تو یہ بات نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم اس پارٹی کو میں سمجھتے ہیں کہ سیاسی پارٹی اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ ان کا یہ جو ایک مطلب ہے کہ انہوں نے جو قدم اٹھایا پاکستان دلانے کا، اس قسم کا تو پاکستان کے بدترین دشمن اور دہشت گردوں نے بھی اس طرح سے نہیں کیا جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا۔ اور جہاں پر دیگر باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میرا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی پارٹی بھی یہ گلا نہیں دے سکتی، تو اس طرح پیپل پارٹی کو بھی نہیں دینا چاہیے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ کا وہ 90 دن کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر الیکشن کمیشن 90 دن میں الیکشن اناؤنس کرتا ہے تو ہم باقیت پولیٹیکل پارٹی جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے کہ وہ ڈیٹ دیں گے، اچھا ہم تو باقیت علی گور پولیٹیکل صاحب، پارٹی گرینڈ تیار ہیں۔ مشاورتی اجلاس ہوا پاکستان مسلم لیگ نون کا، اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب نے بذریعہ ویڈیو لنک خطاب بھی کیا، اور اب وہ خطاب دیٹ از آؤٹ ان دا میڈیا ناؤ،
وہ جو گفتگو اس میں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم انتقام کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے اور ہم نے پہلے بھی معاملہ اللہ پہ چھوڑا تھا، اب بھی چھوڑیں گے. یہ بات بالکل بڑی مناسب بات ہے، لیکن اگلی بات جب وہ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مٹی پاؤ والا معاملہ نہیں چلے گا بلکہ ہم سوال مانگیں گے اور احتساب کرنا پڑے گا، تو پھر کیا پہلے احتساب اور پھر انتخاب ہوگا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، بنیادی طور پر جو کام 2017 سے لے کر 17 سے لے کر اور اس سے پہلے سے 2013 میں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی، جنہوں نے پاکستان میں بہت ڈیلیور کیا، جنہوں نے پاکستان کی تاریخیاں دور کر کے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، جس حکومت نے پاکستان میں مہنگائی کی شرح 4% تک سنگل ڈیجٹ میں لے کر آئے، جس حکومت نے پاکستان کی دہشت گردی کا خاتمہ پاکستان کے افواج کے ساتھ مل کر کیا، اس پولیٹیکل پارٹی کے خلاف سازش کی گئی. وہ سازش اس پولیٹیکل پارٹی کے خلاف صرف نہیں تھی، وہ پاکستان کے خلاف سازش تھی. اور جن کرداروں نے آئی ٹی ایس سسٹم بند کیے، پولیٹیکل انجینئرنگ کی، نون لیگ کے لوگوں کے اوپر مقدمات قائم کیے، جھوٹے مقدمات، اور ساتھ ہی ساتھ دھکیل کر دوسری پارٹیوں میں لے کر گئے لوگوں کو، اور جنہوں نے پاکستان کو معاشی طور پر اور سیاسی طور پر تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا، بلکہ تباہ کیا. تو ان کرداروں کے بارے میں ہم ضرور بات کرتے ہیں کہ ان کرداروں کو جو کہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، ان کی اب رسپانسبلٹی فکس کرنی چاہیے، ان لوگوں کا احتساب ضرور ہونا چاہیے. یہ احتساب کون کرے گا؟ 16 ماہ آپ کی حکومت رہی، اس وقت احتساب کیوں نہیں کیا آپ نے؟ دیکھیں، بات یہ نہیں ہے کہ حکومتیں احتساب کرتی ہیں، یہ کام اداروں کا ہوتا ہے. اور دیکھیں، جس طرح سے کہ 9 مئی کے واقعات، لیکن آپ کی حکومت نے، شہباز شریف صاحب نے تو یہ مطالبہ نہیں کیا اس وقت کہ جس وقت ان کے پاس پاورز تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی وزیر اعظم کے پاس اختیار نہیں ہوتا، یہ اداروں کا کام ہے. وزیر اعظم کے پاس اختیار ہوتا ہے، ہائی پاورڈ کمیشن بنا سکتے ہیں وہ. نہیں دیکھیں، وہ کمیشن اب بننا چاہیے. اگر ہم اپنی حکومت میں ہوتے ہوئے یہ کمیشن، آپ نے دیکھا نہیں کہ جو واقعات اس وقت ہوئے ہیں، جس طرح سے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں، جس طرح سے فارن فنڈنگ کیس تھا، جس طرح سے توشہ خانہ کا کیس تھا، جس طرح سے دیگر کیس کھل کر سامنے آئے، تو اس میں ہماری حکومت نے کردار ادا کیا. نہیں، میں تو ان پرسنالٹیز کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے احتساب کا مطالبہ اب آپ کے قائد کر رہے ہیں، تو ان کا احتساب اس وقت کیوں نہیں ہو سکا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ان میں جو کردار ہیں، جس طرح سے کہ جنرل فیض کا ذکر کیا جاتا ہے، جنرل باجوہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس ادارے کے اندر اپنی ایک اکاؤنٹیبلٹی کا، جس طرح 9 مئی کے بعد. لیکن یہ معاملہ آپ نے اس ادارے کے ساتھ ٹیک اپ کیا. آپ اگر میری بات مکمل ہونے دیں تو پھر میں آپ کو جواب دوں گا. میں تو دیکھیں علی گوہر صاحب، میں تو آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ محض بات ہے، یہ محض بیانیہ، یا واقعی احتساب چاہتے بھی ہیں آپ؟ نہیں بالکل. جن لوگوں کا نواز شریف صاحب نے بڑا کلیئرلی جو ہے اس چیز کا مطالبہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے، ان کرداروں کو، وہ تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جو ہیں وہ آٹومیٹکلی ایکسپوز بھی ہو چکے ہیں، وہ کٹہرے میں بھی آ چکے ہیں. 9 مئی کے واقعہ میں سب سے پہلے پاکستان کی افواج نے، آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کا کہ جنہوں نے کوئی سستی کا مظاہرہ کیا یا انہوں نے سمجھا، تو آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کی. اسی طرح سے اب جوڈیشری میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب آئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ آتے ساتھ ہی جو اقدامات اٹھائے ہیں ان کو پورے پاکستان کے لوگ سراہ رہے ہیں. تو ہم ان سے بھی توقع کرتے ہیں کہ اگر جوڈیشری کے لوگوں نے کوئی اس طرح کا بھیانک کردار ادا کیے ہیں تو وہ اپنے ادارے کی وساطت کے ساتھ ان کا احتساب کریں. دیکھیں، پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا، جس کے بعد پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی، جس کے بعد پاکستان میں غربت اور افلاس میں ڈیرے ڈال دیے، جس طرح سے پاکستان کی سیاست میں انتشار پھیلایا گیا، کیا ان لوگوں کو اس طرح سے مٹی ڈال کے آگے چلنے والی پالیسی اپنائیں گے؟ تو پھر تو میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کیا کریں گے سر، کیا طریقہ ہوگا؟ آپ کی حکومت تو، آپ پاور تو آپ کے پاس تھی. ہیں وہ ہر ادارہ جو کہ ان کرداروں میں جس ادارے سے ان لوگوں کا تعلق ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ان لوگوں کو کٹہرے میں لائیں اور ان سے جواب مانگیں. جو ساس والی ویڈیو آڈیوز ہیں وہ کسی ڈھکی چھپی. ثاقب نثار صاحب کو تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر بلایا تھا، وہ نہیں گئے، پھر آپ نے کیا کیا؟ اس پہ تعلیمی کارروائی کیا کی؟ دیکھیں ثاقب نثار صاحب اگر نہیں گئے ہیں تو یہی تو بات ہے. جب یہ بندیال صاحب تھے، انہوں نے مسلسل پارلیمان ایک ادارہ تھا، اس کی بار بار بندیال صاحب نے تضحیق کی. سر ثاقب نثار صاحب سابق چیف جسٹس ہیں، عمر عطا بندیال صاحب سابق چیف جسٹس ہیں، اب وہ ایک عام شہری ہیں، سٹیزن آف دا کنٹری ہیں.
مطلب ان کے خلاف ادارہ کیا کرے گا؟ اب تو ادارے سے ان کا، اب تو وہ عام شہری ہیں، تو آپ کی حکومت تو ان کے خلاف کارروائی کر سکتی تھی۔ دیکھیں ظاہر ہے کہ اب وہ چیف جسٹس سے ہٹ گئے ہیں، تو جو بھی اب نیکسٹ حکومت آئے گی، ابھی نگران حکومت ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ نہیں کریں گے، میرا اگر سوال ہماری تو آپ حکومت سے ہے نا آئے سر، گی، آپ کی حکومت نے کیا کیا؟ ہماری حکومت اگر آئے گی تو ہم ضرور ان سے جواب پوچھیں گے۔ جو بھی قانون اور آئین جس چیز کی اجازت دیتا ہے، وہ اس کے مطابق ان کے خلاف ان سے ضرور پوچھا جائے گا، اور اس کٹہرے میں ان کو کھڑا ہونا پڑے گا، اور اس کٹہرے میں ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ ساتھ کی سہولت کاری کیسے کرتے رہے، آپ جو عمران نیازی کی سہولت کاری کرتے رہے، اس طرح پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں اچھا، ہوا آپ یہ کہہ کہ رہے ہیں کہ یہ ایک آدمی احتساب کو اس وقت ہوگا عدالت جس نے وقت آپ کی ریمانڈ دیا حکومت ہو۔ آئے گی؟ جب عدالت نے ریمانڈ دیا ہو تو ریمانڈ کے دوران ایک مجرم کو چھوڑ دینا، یہ مطلب ہے کہ یہ کس قانون اور آئین میں لکھا ہے؟ یہ ذرا مجھے بتا دیں۔ اچھا، یہ تمام چیزیں ایکسپوز ہوں گی وقت کے ساتھ ساتھ، اور ان لوگوں کے گرد گھیرا تانگے گا دو چیزیں جو بھی اس کے ذمہ دو داران۔ چیزیں کلیریفائی کر دیجیے گا۔ ایک تو میاں صاحب نے یہ کہا کہ ان 4 ججز کا احتساب ہونا چاہیے۔ وہ 4 پاناما بینچ میں تو 5 ججز تھے جنہوں نے وہ فیصلہ دیا تھا، تو ان 5 میں سے کس ایک کو کلین چٹ ملی آپ کی طرف سے؟ دیکھیں کسی کو بھی کلین چٹ نہیں ملی، وہ 4 ہوں یا 5 ہوں، میاں صاحب نے یہ بات کی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جن کے ذمہ دار سمجھتے ہیں وہ اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ جتنے بھی جج ہیں 4 اور 5 سب کو کٹہرے میں آنا چاہیے، اور جو بھی ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور یقینی طور آپ کس طرح سے سیکلین مافیا کہا گیا، ثاقب نثار کا کردار کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان نے دیکھا؟ وہ کسی سے ڈکا چھپا ہوا تھا، کس جگہ پر انہوں نے سہولت کاری نہیں کی، کس طرح سے ان کی وہ آڈیو ویڈیوز لیک ہوئی، کس طرح سے وہ واٹس ایپ گروپ اچھا کے علی ساتھ گور اے صاحب، آئی ٹیم بنتی رہے۔ لاسٹلی سر، جنرل فیض کی بات تو پہلے ہوتی تھی، سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی کی، اب جنرل قمر جاوید باجوہ کی بات بھی کی ہے میاں صاحب نے، تو کیا مطالبہ کرتے ہیں آپ دونوں ان دونوں پرسنالٹیز کے خلاف؟ دیکھیں میاں صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جب گجرانوالہ کا جلسہ ہوا تھا اس وقت بھی انہوں نے جو ہے وہ باجوہ صاحب کے بارے میں کہا تھا، اور ظاہر ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پر یہ سارا کچھ ان کے زیر نگرانی ہوا۔ اس وقت وہ بالکل آرمی چیف تھے جب یہ سارا کچھ جو ڈرامہ رچایا گیا، جس طرح سے وہ مطلب اس وقت نواز شریف صاحب نے کیا کہا تھا جس بات کو بہانہ بنایا گیا کہ ہم اپنا گارڈ ٹھیک کریں۔ آج کی ہماری جو فوج کی قیادت ہے وہی کام آج کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے جس طرح سے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمگلنگ کے اوپر دیگر چیزوں کے اوپر جب ایکشن لیا جا رہا ہے تو پاکستان کو بہتر نتائج جا رہے ہیں۔ یہی میاں صاحب کا مطالبہ تھا کہ اپنا گارڈ ٹھیک کرے۔ اس وقت کے میاں صاحب کے مطالبے کو آج کی فوجی قیادت تسلیم کر رہی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت یہ جو ساری سازشیں بنی گئی تھی میاں صاحب کی حکومت کے خلاف، اور ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو جو ہے وہ ایک ایسے عدالتی فیصلے کے ذریعے جس کو کہ آئین اور قانون میں کوئی گنجائش ہی نہیں تھی تاحیات محل کرنے والا، وہ ڈرامے کس نے کیے؟ ثاقب نثار نے کیے تھے اس سارا پلان، جس کے بعد پاکستان کی معاشی طور پر تباہی ہوئی، اور پاکستان جو ہے وہ علی ایک گور ترقی صاحب، کرتا آئی ہوا، ایک ہیو ٹو ایشیا کا ٹیک اے ٹائیگر ویری بنتا ہوا۔ کوئک شارٹ بریک۔ اب آج آپ اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ اس دن میاں صاحب نے چیف کا نام لے کر تنقید کی تھی۔